الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو انس اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو آپ کہیں کہ جنگ احد کے بعد جو کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں جو آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدینہ میں ایک ریاست تھی اس کے اوپر اٹیک کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ احد میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافی بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا تھا قریش کے ہاتھوں، تو اس وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہم ان کی جو ایک نئی ریاست بنی ہے جو آپ کہیں کہ ہمیں اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرنے دے رہی جس طریقے سے ہم فریلی آپریٹ کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کی اس جو ریاست ہے اس کو ختم کر دیں مدینہ میں جو چل رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس میں ہی میں نے دو بڑے ایونٹ بتائے تھے، رجی اور بئر معونہ کے جو دو بڑے ایونٹس تھے وہ ہوئے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم اس میں نے آپ کو کلاس کی لاسٹ میں بتایا تھا کہ ایک بڑا ایونٹ ہے جو کہ ایکسپلجن آف بنو نذیر ہے۔ جو بنو نذیر ایک ٹرائب تھی، ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، مدینہ میں پہلے سے ہی رہ رہا تھا۔ شروعات میں جو کلاسز ہوئی تھی جب ہم نے مدینہ کے فیز اسٹارٹ کیا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ تین بڑے یہودیوں کے قبائل وہاں پر رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کا ایکسپلجن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو انشاءاللہ ہم بنو نذیر کا ایکسپلجن کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے کیا وہ ایسے سرکمسٹانسز ہوئے، کیا ایونٹس ہوئے جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے ایکسپیل کرنا پڑا، نکالنا پڑا ان کو، بنو نذیر کو، اور اس کی ریالٹی کو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ اور ایک دو چھوٹے اور واقعات ہیں، ایکسپیڈیشنز ہیں چھوٹے چھوٹے، انشاءاللہ اگر وقت رہے گا تو اس کو بھی ہم آج کی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے۔ یہ جو ایونٹ ہوا ہے بنو نذیر کو یہاں سے نکالنے کا، شہر بدر کرنے کا جو ایونٹ ہوا ہے، یہ شوال 4 ہجری میں پیش آیا ہے۔ اور اس میں اب دیکھیے کافی سارے چھوٹی چھوٹی آپ کہیں کہ پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے یہ ایک اتنا بڑا ایک ڈیسیجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پڑا۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے ڈیسیجنز کیا تھے؟ ایک ہمیں یہ رپورٹ ملتی ہے کہ اصحاب صفہ کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے تھے، ایک جگہ پر آتا ہے، کیونکہ دیکھیے ان کے دل میں وہ تو تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آ کر کے اتنی بڑی جو پوزیشن انہوں نے ایکوائر کر لی ہے یہاں پر، اور ہم ان کے تابع آ گئے ہیں اور ان کے انڈر آ گئے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے کنسپائر کریں اور ان کو یہاں سے نکال بھیجیں، جس طریقے سے بھی کوشش کر سکتے تھے۔ تو اسی میں ایک ان کی کوشش آتی ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے ان کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ جو ان کا پلان تھا وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اس چیز میں شامل تھے ان کو سزا دی جاتی ہے اور باقی پورے قبیلے کو نہیں دی جاتی۔ ان جو قبیلے والے تھے جو یہ اس میں کنسپائر کرنا چاہ رہے تھے ان کو صرف پنشمنٹ ملتا ہے، پوری قبیلے کو نہیں ملتا ہے۔ ایک اور سورس سے ہمیں سیرت کے سورس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ احد میں جو آپ کہیں کہ لاجسٹکس جو ہوتی ہیں آپ کے ڈیٹا پرووائڈ کرنا کسی کو، یعنی کہ جو قریشی آرمی تھی ان کو ڈیٹا پرووائڈ کیا تھا کہ کتنے مسلمانوں کی آرمی ہے، کتنے لوگ یہاں سے نکلے ہیں شہر سے اور کتنے لوگ ہوں گے، کہاں پر وہ کیمپنگ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارا ڈیٹا جو ہے انہوں نے ہی پرووائڈ کیا تھا قریش کو۔ ہمیں ایک سیرہ کے سورس سے ملتا ہے، کلاسیکل سیرہ سورس ہے یہ بھی۔ اور اس کے علاوہ آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو کعب بن الاشرف کا واقعہ ہوا تھا جس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں، پہلے بتا چکا ہوں، جو کہ بہت آپ کہیں کہ بری شاعری لکھا کرتا تھا، خاص طور سے جو مسلم ویمن تھی ان کے اوپر اس نے شاعری لکھنا شروع کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اعوذ باللہ غلط الفاظ وہ کہا کرتا تھا۔ تو یہ بھی ایک اسی چیز کے اندر ایڈ کر لیں کہ یہ ساری چیزیں جو مل کر کے ایک ٹینشن بلڈ اپ ہو گئی تھی آپس میں، کہ مسلمانوں کو خاص طور سے بنو نذیر کی طرف سے یہ لگنے لگا تھا کہ یہ جو ہیں یہ جو ایک میثاق مدینہ شروعات میں لکھا گیا تھا، جو ایک کانٹریکٹ تھا، یہ اس کانٹریکٹ کو بریچ کر رہے ہیں ہلکے ہلکے، اور یہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ بڑا کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیویجول چیزیں تھیں، کچھ انڈیویجولس نے کیا تو ان کو پنشمنٹ مل گیا اس چیز کا، چاہے کعب بن الاشرف ہو یا جو وہ لوگ جو اصحاب صفہ کو اسیسینیٹ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، چاہے وہ لوگ ہوں، تو انڈیویجولی تھا یہ کام۔ ابھی تک کوئی ایسا انہوں نے قبیلے نے ایک ساتھ پورا کلیکٹیولی ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس سے یہ پتہ چلے کہ ہاں انہوں نے کانٹریکٹ کو بریچ کر دیا، کانٹریکٹ ختم کر دیا جو میثاق مدینہ ہے۔ لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پر ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے، ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے یہ پورا کا پورا قبیلہ جو ہے اس کی دشمنی کھل کر کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ایونٹ کیا تھا؟ وہ ایونٹ کنیکٹڈ ہے ہماری پچھلی کلاس سے، جو میں نے پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ بنو عامر کے ایک جو قبیلے کے جو دو لوگ اسلام قبول کر کے آ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر کے آ رہے تھے، اور راستے میں ایک صحابی ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے ان کو شہید کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے جو لوگ گئے تھے یہاں پر بئر معونہ میں، ان لوگوں کو شہید کیا تھا، صحابہ کرام کو شہید کیا تھا دھوکے سے لے جا کر کے۔ خیر وہ ایونٹ پورا آپ پچھلی کلاس میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔
تو اس کے بعد وہ جو 2 لوگوں کو شہید کیا تھا وہ تھے تو مسلمان، تو ان کی دیت دینے ضروری تھی، بلڈ منی دینا ضروری تھی. ان کے گھر والے آئے تھے، ان کے قبیلے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فیملی ممبرز جو تھے ان کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیت دینے کے لیے، اب دیکھیے دیت جو ہوتی ہے ایک آدمی کا، جو آپ کہیں کہ دیت ہوتی ہے، جو بلڈ منی ہوتی ہے وہ 100 اونٹوں کی ہوتی ہے، اور 2 لوگوں کی ہوگا یعنی کہ 200 اونٹ. 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروعاتی دور ہے. اتنے زیادہ اس وقت آپ کہیں کہ مالی حالت جو تھی مسلمانوں کی مدینہ میں اتنی زبردست نہیں تھی، اتنا زیادہ بیت المال میں پیسہ نہیں تھا کہ 200 اونٹ ان کو دیے جائیں. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہیلپ سیکھ کرنے گئے تھے، کچھ مدد طلب کرنے کے لیے گئے تھے بنو نذیر کے پاس، کیونکہ بنو نذیر ہیں تو ایک کانٹریکٹ میں. اور میثاق مدینہ والا جو کلاس تھا، اگر آپ نے ڈیٹیل سے اس کو سنا ہو بہت دھیان سے، تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ اس میں ایک کلاز یہ بھی تھا، ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اگر کوئی بیرونی خطرہ آتا ہے اور کوئی نقصان ہوتا ہے، چاہے یہودیوں کو چاہے مسلمانوں کو، تو ان کی مدد کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں گے، ان کی مدد کریں گے. تو اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت ہے، 200 اونٹ دینا ہے دیت میں، بلڈ منی میں. اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں، تو وہ پیسہ لینے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے تھے کہ ان کو کچھ قرض دے دیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیتے، تو قرض کی شکل میں وہ پیسہ لینے کے لیے گئے تھے ان کے پاس. تو وہاں پر جو لوگ تھے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویلکم کیا، خوش آمدی سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسیو کیا. اور اس چیز پر جب رسول اللہ نے بتایا کہ ہم اس سلسلے میں آئے ہیں کچھ مدد کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، ہم اندر جا کر کے ڈسکس کرتے ہیں اپنی اس چیز کو اور دیکھتے ہیں ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. تو ان کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک فورٹریس ٹائپ کے ان کے ہوا کرتے تھے، قلعے بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی دیواریں ہوا کرتی تھی، اور ایک اس کا بڑا گیٹ مین انٹرنس ہوا کرتا تھا. اس انٹرنس پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ اکرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جب یہ رسول اللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اندر جاتے ہیں، بنو نذیر کے کچھ لوگ آپس میں اپنے آپ میں ڈسکس کرنے، جو ان کے لیڈرس ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں یا نہیں کریں یا کیا کریں ہم. تو اسی میں آپ کہیں کہ ان کے اندر ڈس ایگریمنٹ سا ہو جاتا ہے، ان کے اندر بنو نذیر کے اندر جو ان کے لیڈرس تھے. کچھ نیک نیت ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی مدد کر دینا چاہیے، لیکن جو اس میں بد نیت لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بہت زبردست موقع ہے اور یہ خود یہاں پر چل کر کے آئے ہیں، زیادہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں ان کو اور سارا معاملہ جو ہے یہیں نپٹا دیں گے، محمد کو ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں، لیڈرشپ ختم ہوگی ان کی ساری، ان کی جو پوری جو ریاست ہے وہ آپ کہیں کہ ہم اس کو ٹاپل ڈاؤن کر دیں گے، ختم کر دیں گے پورا. تو یہ اب ہوتا ہے اتنا، یہ سب پلاننگ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ جاتی ہے، جبرائیل امین آ جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو ان کا پورا پلان ہوتا ہے جو ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کو اسیسینیٹ کرنے کا پلاننگ کر رہے ہیں. اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دیوار سے لگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے قلعے کی اوپر سے، یہ کہتے ہیں ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے ایک بڑا پتھر گرا دیتے ہیں، جو آپ کہیں کہ پروٹیکشن کے لیے عمومی طور پر رکھا کرتے تھے. بہت کلاسیکل موویز میں بھی یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو ایک قلعہ ہوتا ہے، فورٹریس ہوتی ہے، اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھتے ہیں تاکہ کوئی اگر بیرونی دشمن آئے تو اس کے اوپر وہ پتھر گرائے جائیں، اس سے حملہ کیا جائے اپنی سیفٹی کے لیے. تو یہ کہتے ہیں کہ انہی میں کا ایک پتھر ان کے اوپر گرا دیتے ہیں اور ان کو یہیں ختم کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ پتہ چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے کچھ نہیں کہتے ہیں، بس اٹھتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی سواری لے کر کے نکل جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں. اب صحابہ اکرام کو یہ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا، اور آپ کہیں کہ محبت اور رسپیکٹ بھی اتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آواز دے کر کے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہوا. بس آبزرو کرتے رہے رسول اللہ کو اور آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہوا. جب رسول اللہ چلے گئے تو ان کا وہاں پر رکنے کا کوئی آپ کہیں کہ سینس نہیں بنتا تھا، وہ لوگ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پر سارے صحابہ آتے ہیں تو رسول اللہ ان کو پورا پلان بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا اور میں کیوں اٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا. اور جب یہ بات ہوتی ہے پوری تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم انہوں نے تو اب جو آپ کہیں کہ ایک میثاق مدینہ تھا، جو ایک کانٹریکٹ تھا ہمارا، انہوں نے اس کو بریچ کر دیا ہے اور یہ آپ ہی کو قتل کرنے کی نعوذ باللہ پلاننگ کر رہے ہیں. تو ہمیں ان کو جا کر کے قتل کرنا چاہیے، ان کو یہاں سے جنگ کرنا چاہیے ان کے ساتھ جا کر کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں یہی اوپینین ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاصد کو بھجواتے ہیں، جو اس میں نام تھا محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے قاصد بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بنو نذیر سے کہتے ہیں کہ ان کو پوری ڈیٹیل میں وہ واقعہ بتاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ اسیسینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورا واقعہ ایون ان کے رپورٹس میں یہاں تک آتا ہے کہ ڈائلاگس تک بتاتے ہیں کہ آپ کیا کیا پلاننگز کر رہے تھے اندر، اور آپ نے ایسے پتھر گرانے تک کا پلاننگز کی تھی رسول اللہ کے اوپر. تو جو اب کہیں کہ جب اتنی ڈیٹیل سے رسول اللہ بتاتے ہیں، بھیجتے ہیں قاصد کو، تو وہ بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کر پاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹیمیٹم دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مطلب جو آپ کہیں کہ ایک کمانڈنگ پوزیشن میں جس طریقے سے ان کو میسیج ڈیلیور کرتے ہیں محمد ابن مسلمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کے پاس 10 دن ہیں،
10 دن کے اندر اندر آپ یہ جگہ جو ہے چھوڑ دیجئے، نکل جائیے مدینہ سے۔ اگر 10 دن کے بعد آپ نہیں چھوڑیں گے تو 10 دن کے بعد آپ کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، جو بھی یہاں پر مدینہ کے اندر پایا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ جو تھی جو قبر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج پہنچایا تھا وہ پورے مدینہ کے اندر پھیل جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، جیسے وائلڈ فائر ہوتی ہے، جنگل میں آگ لگتی ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے پھیل جاتی ہے پوری۔ اور جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا، اس تک بھی وہ خبر پہنچتی ہے، کیونکہ اس کے allies تھے بنو نذیر، وہ فوراً آ جاتا ہے وہاں بنو نذیر کے پاس، اور بنو نذیر کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، خفیہ میٹنگ کرتا ہے، چپکے سے آتا ہے، اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی وہ قسم اٹھاتا ہے، ذمہ داری دیتا ہے ان کو، آپ کہیں کہ بھروسہ دلاتا ہے کہ میں تم لوگوں کو پروٹیکٹ کروں گا کیونکہ تم میرے allies ہو، اور میں تمہیں کسی بھی، کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی بڑا شخص ہو، کوئی بھی تمہیں کچھ کرنے کی بات کر رہا ہے، ذرا سی بھی تمہارے پر آنچ نہیں آنے دوں گا، کوئی نقصان تمہارے پر نہیں ہونے دوں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پوری آرمی لے کر کے آؤں گا، اپنا پورا جتھا لے کر کے آؤں گا جو میرے پاس گروپ ہے تمہاری پروٹیکشن کے لیے، تم فکر مت کرو، تم کہیں مت جانا، تم یہیں پر ڈٹے رہنا، اور میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا۔ جب وہ اتنا ایشورنس دیتا ہے تو جو بنو نذیر تھے، آپ کہیں کہ بنو نذیر کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس سے بھر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم کیوں جائیں، اور عبداللہ ابن ابی تو ہمارے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا گروپ ہوگا جو ہماری مدد کرنے کے لیے آئے گا، ساتھ میں ہماری تو پوری آرمی ہوگی، اور ہم جو ہیں لڑیں گے ان سے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو جو ان کا لیڈر ہوتا ہے حیی ابن اکتب، حیی ابن اکتب جو ہے ان کا لیڈر ہوتا ہے، وہ یہ بنو نذیر کا، اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم یہاں پر رکیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس ایک میسج پہنچاتا ہے کہ ہم تو نہیں جا رہے ہیں، وہ کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی تو ہے ہی، اس نے اتنا زیادہ ایشورنس دے دیا تھا ان کو، وہ یہ میسج بھجواتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، او محمد، ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم یہیں رکیں گے، یہیں اسٹے کریں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، اور تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لو، اگر تمہیں ہمیں لڑنا ہے، آرمی لے کر کے آنا ہے تو آ کر لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے کیا وہاں پر ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا ہوگا۔ یہ حیی ابن اکتب جو ہے، یہ آپ کہیں کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آگے جا کر کے ریلیشن شپ بھی جڑتی ہے، حالانکہ جو اس کے بالکل بھی کسی فائدے کی نہیں ہوتی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے جا کر کے سسر بنتا ہے، حالانکہ اس وقت تک اس کی موت ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو ایک صاحبزادی تھی، جو بیٹی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنتی ہیں، اور ام المؤمنین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ اسی حیی ابن اکتب کی بیٹی ہیں، جو کہ بنو نذیر کا سردار تھا، ایک لوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف، جو کہ جوئش ٹرائب سے بلانگ کرتی تھی، یہودی قبیلے سے بلانگ کرتی تھی، اس کی وجہ سے ان کو ٹونٹ بھی کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو وائفس تھیں، وہ جو واقعات آئیں گے انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، کور کر لیں گے پورا، اور ان کا جو شادی کا واقعہ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے آنے والی کلاسز میں آئے گا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسج بھجواتا ہے کہ محمد تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم تو کہیں نہیں جا رہا یہ جگہ چھوڑ کر کے، یہ جگہ ہماری ہے اور ہم یہیں رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، جب ان کو یہ خبر ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رپورٹس میں ہمیں ایسا ملتا ہے کہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور ان کے ساتھ ساتھ جو سارے صحابہ تھے وہ بھی تکبیر بلند کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن، جس دن وہ میسج بھجواتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویٹ بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس نے چیلنج کر دیا ڈائریکٹلی ایک اتھارٹی کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتھارٹی تھی اس کو چیلنج کر دیا ڈائریکٹلی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ بیٹھ کر کے انتظار کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی آرمی کو، جتھے کو لے جا کر کے پہنچتے ہیں بنو نذیر کا جو قلعہ تھا، اس کی گھیراؤ کرتے ہیں، اس کی گھیرا بندی کرتے ہیں، سیج کرتے ہیں وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جو قلعہ تھا پورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موو کو دیکھ کر کے جو بنو نذیر کا قبیلہ تھا، یہودی قبیلہ، وہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتا ہے کہ اتنا کوئک رسپانس ہم نے ابھی بھیجا تھا اور یہ فوراً ہی اپنی فوج لے کر کے آ گئے۔ اب وہ گھبراہٹ سے جاتے ہیں ایک وقت کہ ابھی تو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اپنی فوج بھی لے کر کے نہیں آئے، لیکن وہ بھروسے میں ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، سیج ہی تو کرا ہے، دروازے بند ہیں، بڑے بڑے قلعے کے دروازے ہوتے تھے، اتنی بڑی بڑی دیواریں ہیں، کہاں تک آئیں گے اتنی دیر میں، تو عبداللہ ابن ابی جو ہے اپنی فوج کو لے کر کے آ جائے گا، اس آپ کہیں کہ اس ایشورنس پر وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پورا آپ کہیں کہ جو گھیرا بندی کر لیتے ہیں، وہیں پر کیمپنگ کر لیتے ہیں، رسول اللہ اور سارے صحابہ کی جو پوری وہ فوج تھی۔ اب جو یہ بنو نذیر والے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اب آئے، ایک دن نکل جاتا ہے، 2 دن نکل جاتے ہیں، 4 دن، پورا ایک ہفتہ نکل جاتا ہے، ایون 1.5 ہفتے 2 ہفتے تک آتا ہے رپورٹس میں کہ 2 ہفتے نکل جاتے ہیں، اور ان کی عبداللہ بن ابی کی طرف سے کچھ بھی نہیں، ایک عام آپ کہیں کہ موومنٹ بھی نہیں دکھتا ہے، ایک آدمی بھی نہیں آتا ہے اس کی طرف سے، ایون خود بھی نہیں آتا ہے وہ۔ تو اتنا بڑا منافق تھا، آپ سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو منافقت کی ہی اس نے، جو اس کے اپنے جاننے والے تھے، اس کے اپنے allies تھے جن سے وہ محبت بھی کرتا تھا، ان کے ساتھ بھی اس نے منافقت کی، ان کو دکھایا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن آیا نہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ آپ کہیں کہ منافقوں کا لیول تھا وہاں پر، اتنے آپ کہیں کہ کاورڈ تھے، کہ اتنے ڈرپوک تھے
کہ وہاں ان کو پرومس تو کر رہے ہیں، ان کو آشواسن تو دلا رہے ہیں، ان کو آپ کہیں کہ ایشورنس تو دے رہے ہیں کہ ہاں تم رکو وہاں پر، ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن مدد کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ تو ان کے کریکٹر سے آپ کہیں کہ بالکل جسٹیفائی تھا، جس طریقے کا ان کا کریکٹر تھا، جو ان کو نام ملا ہے منافقت کا، بالکل صحیح وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اور یہ سیج بہت، جب وہ پریشان ہو جاتے ہیں بنو نذیر کے کہ اتنا لمبا وقفہ ہو گیا، 1.5-2 ہفتے ہو گئے اور کوئی آ ہی نہیں رہا ہے ہمارے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ جو بنو قریظہ، تیسرا ایک قبیلہ بچا ہوا ہے بنو قریظہ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آگے آنے والے کلاس کے لیے، آپ کا ایک بہت بڑا جو ایونٹ ہوگا بنو قریظہ کے ساتھ، اس کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور بہت کلیئرلی اس کو سمجھنا ضروری ہے اگر ہم پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 1-1.5 ہفتے کا جو یہ سیج ہوتا ہے یہاں پر رکے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں ایمبیسیڈر بنا کر کے، اور بھیجتے ہیں جو تیسرا قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ کا۔ بنو قینقاع نکل چکے ہیں، دربدر ہو چکے ہیں، بنو نذیر کو ابھی یہاں پر سیج چل رہی ہے، انہوں نے کانٹریکٹ کو بریچ کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اب 2 تو کانٹریکٹ توڑ چکے تھے، یہ تیسرا جو قبیلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھیجتے ہیں صحابہ کرام کو انشور کرنے کے لیے، ان سے جا کر کے ڈائریکٹلی اوپنلی بات کرنا ایسے ہی کہ یہ تو میثاق مدینہ توڑ چکے ہیں، اور ان کا یہ جو ہم نے سیج کر دیا ہے پورا، ان کی گھیرہ بندی کر لی ہے، تم اس کانٹریکٹ پر ہو یا نہیں؟ اگر تم اس کانٹریکٹ کو توڑنا چاہتے ہو تو بالکل کلیئرلی ہمیں بتا دو، ایسا نہیں ہو کہ آج تم کہو کہ ہم کانٹریکٹ پر ہیں، کل جا کر کے تم چوری چھپے کچھ ایسا کام کرو، اس کانٹریکٹ کو بریچ کرو، اس کانٹریکٹ کو توڑو۔ تو ہمیں کلیئرلی بتا دو، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہماری تم سے دشمنی ہے، پھر جو بھی ہمارا معاملہ ہوگا، جنگ ہو یا جس طریقے سے بھی فیصلہ ہوگا اس طریقے سے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ بالکل اوپنلی رسول اللہ کلیئرلی بتاتے ہیں، مطلب میسیج لے کر کے بھیجتے ہیں، اور وہ صحابہ اکرام جاتے ہیں ان کے پاس، بنو قریظہ کے پاس، اور بنو قریظہ کے پاس جا کر کے ان سے اسی طریقے سے بات کرتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کے بارے میں ان کو یاد دلاتے ہیں۔ تو بنو قریظہ بہت کلیئرلی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ محمد نے کوئی ایسا غلط کام، مطلب ایسی زیادتی نہیں کی ہے جو ہم اس کانٹریکٹ کو بریچ کریں، اور ہم اس کانٹریکٹ پر اسی طریقے سے بنے ہوئے ہیں جس طریقے سے ہم پہلے دن بنے ہوئے تھے اس کانٹریکٹ کے اوپر۔ اور وہاں پر یہ بھی رپورٹس ملتی ہیں کہ اس کانٹریکٹ کو رینیو کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ پھر سے اس کانٹریکٹ کو لکھا جاتا ہے کہ آپ ہماری ہی مدد کریں گے، ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، ٹریچری نہیں کریں گے، کوئی بیرونی خطرہ، جو سارے میں نے کلازز بتائے تھے ان کلازز کو دوبارہ سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو پہلے سے کانٹریکٹ میں، تو اس کے بعد اس کانٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے کبھی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی جو پورے امور ہیں مدینہ کے ویسے ہی چلیں گے۔ تو اس کو کانٹریکٹ کو رینیو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اب یہ جو 1-1.5 ہفتے کا آپ کہیں کہ سیج چلتا ہے، 2 ہفتے کی جو گھیرہ بندی چلتی ہے بنو نذیر کی، تو اس میں وہ جو ان کے پاس کھانا پینا تھا وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے بالکل۔ اور ایک اور ہمیں روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو تھا آپ کہیں کہ کھیتی ان کی بالکل تیار کھڑی ہوئی تھی، جو فصل تھی ان کی، جو کھجوروں کی فصل تھی، بہت محنت سے آتی ہے کھجوروں کی فصل جو ہوتی ہے، اس کے لیے کافی لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ویسے بھی کوئی بھی فصل ہو جو کسان ہوتا ہے اپنے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اپنے خون پسینے سے اس کو سینچتا ہے، اور بڑی محنت کے بعد وہ آتی ہے پوری فصل جو ہے۔ تو وہ فصل پوری تیار کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے قلعوں کے سامنے ہی تھی، قلعے کے اندر جو ان کا قلعے جو پورے ہوا کرتا تھا وہاں پر رہا کرتے تھے، لیکن ان کی جو کراپس اور جو ایگریکلچرل لینڈ ہوا کرتی تھی وہ باہر ہوا کرتی تھی، سامنے ہی بالکل تھی اس قلعے کے۔ تو جب وہ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں، نہیں اس چیز کو کرتے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کام کرتے ہیں جس کو اگر کسی نئے شخص کو، جو اب تک آپ سیرت پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہارش سٹینڈز بھی لیے ہیں، بہت آپ کہیں کہ سخت فیصلے بھی لیے ہیں، سیرت میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن کسی ایک ایسے نئے شخص کو بتائیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بالکل ایسا کریکٹر پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ صرف اور صرف نرم دل انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے کا کریکٹر پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر چانٹ مارے تو اپنا دوسرا گال دے دو۔ تو بہت کلیئر سی چیز ہے کہ ایک لیڈر اگر ایسا ہوگا تو وہ اپنی اسٹیٹ کو کبھی نہیں چلا سکتا، اتنے سافٹ سٹینس کا اگر ہوگا تو۔ دیکھیے، لوگوں کے لیے اس کے دل میں رحم دلی، نرم دلی سب کچھ ہوگی، سب کچھ ہونا چاہیے ایک بہترین لیڈر کے لیے، اپنی رعایا کے لیے سب کچھ ہونا چاہیے، دوسروں کی رعایا کے لیے بھی ہونا چاہیے، دوسرے لوگ جو اس کے سبجیکٹس بھی نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیرونی خطرہ ہے، ایکسٹرنل تھریٹ ہے، ایک دشمن ہے، اس کے لیے تو وہ اس طریقے کا اسٹانس نہیں رکھ سکتا کہ ہاں جو اپنی رعایا کے لیے جو نرمی رکھے۔ ایک تھریٹ ہے، وہ اس کی رعایا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ان کے لیے کیسے وہ نرم دلی کا وہ اسٹینس رکھ سکتا ہے، وہ جذبہ رکھ سکتا ہے؟ تو وہ کبھی بھی اس اسٹیٹ کو اتنا سکسیزفلی نہیں چلا سکتا، اس کو ختم کر دے گا بہت ہی آرام سے، جو اس کا دشمن ہوگا، بیرونی دشمن۔ ٹھیک، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت نرم دل تھے، جو کہ بہت نرم مزاج تھے، اوروں کے لیے رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، لیکن جہاں پر اپنی اسٹیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات آ گئی کہ ہاں ہمارے ساتھ انہوں نے
ٹچری کیا، ہمارے ساتھ اتنا بڑا کانٹریکٹ تھا، اس کانٹریکٹ کو بریچ کیا ہے، اور مسلمانوں کو تو چھوڑیں آپ، ان کے جو لیڈر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہی اسیسینیٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جو یہ اتنی سالڈ اسٹیٹ ان کی چل رہی ہے اس کو ہم شیک کر سکیں، اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو ہلا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی ہارش ڈیسیجن لیتے ہیں وہاں پر، ان کی جو کراپس کھڑی ہوتی ہیں بالکل سامنے، جو ان کی آپ کہیں فصل بالکل تیار کھڑی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو آگ لگائی جائے، اور ان کے سامنے لگائی جائے ان کو، تاکہ وہ دیکھیں، رات میں نہیں دن کے وقت میں، تاکہ وہ دیکھیں اپنی کراپس کو جلتے ہوئے۔ بہت ایک بڑا حصہ، پوری کراپ کا جو حصہ نہیں ہے، ایک کافی بڑا حصہ، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر کرتے ہیں کہ اس کو آگ لگائی جائے، اور کیروسین وغیرہ جو بھی استعمال کیا جاتا ہے اس وقت میں وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کی فصل کو آگ لگائی جاتی ہے ان کے سامنے۔ اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں سامنے اپنے قلعوں سے، اور اپنی فصل کو جلتے ہوئے دیکھ کر ان سے رہا نہیں جاتا، اور وہ رونے لگتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا ابو القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہہ کر کے بلاتے تھے کہ یا ابو القاسم یہ مت کرو، اور ہم نے تو تمہیں یہ سنا ہے کہ تم بڑے نرم مزاج ہو، بڑے نرم دل ہو، تم ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی پیش آؤ اور ہمارے ساتھ یہ مت کرو، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسج بھجواتے ہیں کہ سرنڈر کر دو، ابھی یہ جو فصل باقی بچی ہوئی ہے اس کو بھی میں چھوڑ دوں گا، اور اس کو میں نہیں جلاؤں گا، سرنڈر کر دو ابھی، لیکن اگر سرنڈر نہیں کرو گے تو یہ پوری جتنی بچی ہوئی فصل ہے اس سب کو میں آگ لگا دوں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی تم دیکھو گے اپنی جو محنت ہے اس کو جلتے ہوئے۔ تو یہ دیکھیے وہ ایسی چیز ہے جو اگر کسی کو صرف یہی پارٹ اٹھا کر کے بتایا جائے گا تو وہ بلیو نہیں کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی کی اتنی فصل جو محنت کی اس کو آگ لگوا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن سچویشن جو اس طریقے کی تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو مطلب کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا، ان کے جو لیڈر ہیں ان کو اسیسینیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہارش اسٹینڈ لینا پڑا۔ اب وہ لوگ جو ہیں جب رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہو سرنڈر کر دو، اور سرنڈر کر دو گے تو میں اس چیز کو میں چھوڑ دوں گا، نہیں جلاؤں گا۔ اب جب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مدد آ ہی نہیں رہی ہے، اور عبداللہ ابن ابی جو ہے اس نے ہمیں جھوٹ کہہ دیا، اور وہ اب کیونکہ آنا ہوتا تو 1 2 3 دن لگتے، کیونکہ مدینہ کے ہی اندر رہ رہے ہیں، باؤنڈری کے اندر، ایسا تو نہیں ہے مدینہ کے باہر رہ رہے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی جو سامان ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، تو ان سے وہ یہ جو ہے سرنڈر کرنے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، دروازے کھولتے ہیں وہ۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جنراسٹی دکھاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنا سامان سارا پیک کرو، اپنا جو بھی لاد سکتے ہو لے، اپنے اونٹ پر جتنا ایک آدمی لے کر کے جا سکتا ہے اپنا سارا سامان لا دو، کراپس کو ایسے ہی چھوڑ دو، کراپ سے نہیں بولو گے، جو کھجور کی پوری فصل کھڑی ہوئی تھی اس سے نہیں بولو گے، اپنا سارا سامان لا دو اور یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ جتنا جلدی ہو سکتا ہے، اور جو سامان اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو لے کے چلے جاؤ، لیکن ویپنز اس پر نہیں لے کر کے جاؤ گے، ہتھیار نہیں لے کر کے جاؤ گے، ہتھیار تمہیں اپنے سارے یہیں چھوڑ کر کے جانا ہوں گے، اور جتنی بھی کراپس بچی ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے حصے میں آ جاتی ہے، اور وہ اپنا جو سارا سامان ہے وہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ اور جب چھوڑ کر کے جاتے ہیں نا تو آپ سوچیں کہ ایک یہودی کے گھر میں سے اتنا مطلب دروازے انہوں نے اپنے سونے تک کے لگا لیے تھے، اور اپنے دروازے تک وہ اکھاڑ کر کے لے جاتے ہیں، نکال کر کے لے جاتے ہیں اپنے اونٹوں پر لاد کر کے، اور مسلمان جب ان کی پراپرٹی کو دیکھتے ہیں کہ کتنا مال انہوں نے چھپا کر کے جمع کر کے رکھا ہے، تو ان کی آنکھیں آپ کہیں کہ اسٹانشڈ ہو جاتی ہیں، دیکھتی رہ جاتی ہیں، اور حیرت انگیز ہو جاتے ہیں مسلمان ساری اس چیز کو دیکھ کر کے کہ انہوں نے کتنا مال جمع کر کے رکھا ہے، کتنی پراپرٹی ان کے پاس ہے۔ تو وہ سارا جو اپنا مال جتنا لے کر کے جا سکتے تھے وہ اپنے سارے اونٹوں پر لاد کر کے لے کے جاتے ہیں، اور اتنا آپ کہہ لیں کہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اور ابھی تک عبداللہ ابن ابی بن سلول کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے، ایک بار بھی ان کو دیکھنے بھی نہیں آتا، ایون جب نکل بھی رہے ہوتے ہیں، ایکسپیل بھی ان کو کیا جا رہا ہوتا ہے، جب بھی ان سے ملنے کے لیے نہیں آتا ہے وہاں پر۔ اور اس میں سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ 2 یا 3 لوگوں نے الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام کو قبول ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو پھر در بدر بھی نہیں کیا جاتا، وہ وہاں پر رہ سکتے ہیں، اسٹے کر سکتے ہیں، وہ اپنے اس میں معاملے۔ اور یہ جو جتنی بھی جو جگہ تھی، جو لینڈ تھی پوری جہاں پر بنو نذیر رہا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری جو تھی مسلمانوں کے اس میں آ جاتی ہے انڈر میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو مہاجرین میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ مہاجرین کے پاس ابھی تک اپنے بہت سارے گھر نہیں تھے، اور وہ زیادہ تر انصار کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے، جو شروعات میں نے بتایا تھا، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے یہ آتا ہے روایت میں کہ 3 انصار ایسے تھے جو بہت غریب تھے، ان کے پاس بھی اپنا گھر نہیں تھا، تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے دیتے ہیں، جو یہ پوری بنو نذیر کی جو لینڈ تھی۔ اور اس میں آپ کہیں کہ سورۃ الحشر میں اس کے بارے میں آتا ہے، سورۃ الحشر میں جو پوری سورۃ الحشر ہے وہ اسی کے کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے، 24 یا 22 23 24 آیت کی یہ صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بھی پورا آپ کہیں کہ ڈسکرائب کرتا ہے۔ اگر جو میں وقت بہت زیادہ نہیں ہے
تو اس کو میں تھوڑا سا ایک دو آیتیں پڑھ کر کے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں سورۃ الحشر کو. سورۃ الحشر جو ہے پوری اسی کانٹیکس میں آئی ہے، تب آپ کو بہت زیادہ اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. یہی وہ سیرت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بار بار میں کہتا ہوں کہ آپ کو کانٹیکس پتہ چلتا ہے. قرآن پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ واقعی بات ہے جب آپ کو پورا یہ واقعہ پتہ ہوگا پھر آپ سورۃ الحشر پڑھیں گے، آپ دیکھیں کہ آپ نے ویسے ہی عمومی طور پر پڑھی ہوگی. اگر آپ کو کانٹیکس نہیں پتہ تھا تو پڑھی تو ہوگی، لیکن اب جو جاننے کے بعد پورا واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے اس چیز کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ واٹ ایور از ان دی ہیونز اینڈ واٹ ایور از آن دی ارتھ گلوریفائز اللہ، کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کرتا ہے. وهو العزیز الحکیم، کہ ہی از آل مائٹی آل وائز، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ طاقت رکھنے والا، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اس میں اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پورے محلوں کو ڈسٹرائے کر کے جاتے ہیں، دروازے اکھاڑ کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، باقی جو محل ہوتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں جو بچا ہوا کہ مسلمان اس میں رہے نہیں، رہنا ہو تو پھر دوبارہ سے بنائیں. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں دوسری آیت میں بیان کرتا ہے هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، کہ he is the one who expelled the believers of the people of the book from their homes for their first banishment ever، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ پہلا بینشمنٹ تھا، پہلی بار ان کے اوپر ایسا غضب ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا، لیکن پہلی بار کا مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی ہوں گے، آنے والے وقت میں بھی ہوں گے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو نکالا گیا، اور من دیارہم لاول الحشر، کہ جب ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تو یہ ان کے لیے پہلا حشر تھا، یہ ان کے لیے پہلا بینشمنٹ تھا. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصولہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا you never thought they would go، کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ کبھی وہ وہاں سے جائیں گے، وہ وہیں پر رہیں گے، آپ لوگ یہ سمجھتے تھے. اینڈ دے تھاٹ their strongholds would put them out of Allah's reach، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھائی وہ تو سمجھتے تھے کہ ہمارا خدا الگ ہے، یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ہماری سائڈ پر ہے، اور اللہ بھی ان کا جو مسلمانوں کا اللہ ہے وہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اینڈ ہی کاسٹ ہارر انٹو دیئر ہارٹس، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہاں پر یہ وہ بات آتی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ڈسٹرائے کر کے جاتے ہیں. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ so they destroyed their houses with their own hands، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اپنے گھروں کو برباد کیا. بیوتکم اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہا ہے. وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ اینڈ دا ہینڈز آف دا بلیورس ٹو ٹیک اے لیسن فرام دس او پیپل آف انسائڈ، کہ اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو اس چیز کو مطلب دیکھو، غور و فکر کرو کہ انہوں نے مطلب اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھتے تھے، کتنا پاورفل سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا یہاں سے، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ کر کے جانا پڑتا. اسی میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جو بھی انہوں نے جو پام ٹریز تھے، جو بھی پیڑ تھے، جو بھی فصل تھی، جو مسلمانوں نے کاٹ دیے، جلا دی، اور اس کے بعد جو بھی بچی وہ سب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ول سے ہوا ہے. اور جو ریبیلیس کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف آپ کہیں کہ ریبیلین کرنے والے ہیں، خروج کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے الگ الگ طریقے ہیں سزا دینے کے. اور اسی میں پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فائی کے بارے میں بھی آتا ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے پورا، کہ یہ جو پورا مال تھا مال غنیمت میں نہیں آتا ہے بلکہ فائی میں آتا ہے. اور فائی ایک طریقے کی وہ جگہ ہوتی ہے جس کو سرنڈر کر کے جو مسلمانوں کو ملتی، تو اس میں سے خمس نکالتے ہیں. خمس الخمس 1/5 اس کا جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشلی ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، اہل البیت کے لیے. اور اس کے علاوہ 1/5 جو ہوتا ہے وہ خلیفہ کے لیے جو لیڈر ہوتا ہے، یعنی کہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، ان کے بعد جو آنے والے لیڈر ہوگا، جو بھی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ان کے لیے اسپیشل وہ حصہ ہوتا ہے 1/5. اور باقی جو ہوتا ہے پورے خلیفہ کے ہی اوپر ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے خلیفہ جو ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے. تو یہ پورا واقعہ تھا ایکسپیلجن آف بنو نذیر، بنو نذیر کا شہر بدر ہونے کا، نکالے جانے کا پورا واقعہ. اس کا کانٹیکس بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس سے جو قرآنک ریفرنسز ہیں، جو قرآن میں ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں آپ کہیں کہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو تھوڑا وقت ہے، ہم کلاس میں انشاءاللہ آج ہی ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو. اور وہ یہ کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احد کے بعد مسلمانوں کو جو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا جو قریش تھے ان کے ہاتھوں،
تو یہ بات آس پاس کی جو ویسینٹی تھی اس میں پہنچ چکی تھی، جو آس پاس کے نیبرنگ ٹرائبس تھے، جو قبیلے تھے، لوکل قبیلے، ان لوگوں میں یہ پہنچ چکی تھی کہ ہم، کیونکہ ابھی تک وہ ڈر رہے تھے مسلمانوں سے، جو بدر میں ایک اتنا بڑا ایونٹ آیا تھا، مسلمانوں نے اتنی بڑی تعداد کو فوج کو ہرا دیا تھا، تو سارے لوگ ڈر کر رہنے لگے تھے اور الائنس کرنے لگے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے، بہت اپنے آپ میں بہت طاقتور فورس ہیں۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ احد میں نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو، تو انہوں نے کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ مسلمان جو ہے انوینسیبل نہیں ہیں، ہم ان کو ہرا سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ان کو ایون ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پلاننگ کر رہے تھے، تو انہی میں کچھ ایسے آس پاس کے قبیلے تھے جن کے بارے میں ریڈز آتی ہیں، کچھ ایکسپیڈیشنز آتے ہیں۔ ایک ریڈ آتی ہے، ریڈ آف ذات الرقہ۔ ذات الرقہ ایک جگہ تھی، آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا ہے پورا شروعات میں بتایا تھا کہ ایک نجد کا علاقہ تھا پورا، اور ایک حجاز کا ریجن تھا پورا۔ تو نجد میں جو نجد کا ریجن تھا اوپر، اس میں ایک بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان، یہ بہت بڑا قبیلہ تھا بنو غطفان۔ بنو غطفان کی دو سب ٹرائبس تھیں، بنو محارب اور بنو سلبہ۔ تو یہ جو دو قبیلے تھے، یہ پلاننگز کر رہے تھے مسلمانوں کو ریڈ کرنے کی۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مسلمانوں کو ریڈ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتی ہے، انفارمیشن مل جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر سرپرائز اٹیک کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں مسلمانوں کا جتھا لے کر کے۔ اور جو آپ کہیں کہ غطفان کا قبیلہ تھا، بہت بڑا قبیلہ ہے، یہ غطفان کا پورا قبیلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دو ٹرائبز مل کر کے ایک آرمی بناتی ہیں، اور وہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ تھی ذات الرقہ، وہاں پر یہ جو پوری جنگ ہوتی ہے، حالانکہ پوری جنگ ہوتی نہیں ہے، یہ وہاں پر مسلمانوں کی بھی آرمی پہنچتی ہے، اور غطفان کی جو دو قبیلے تھے، بنو محارب اور بنو سلبہ، یہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں اپنی آرمی کو لے کر کے۔ جنگ ہونے سے پہلے ہی جو غطفان کے قبیلے تھے، ان کے اوپر ایسا رعب پڑتا ہے مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر رکتے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب اتنی بڑی آرمی وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، تو مسلمانوں میں بھی کچھ آپ کہیں کہ اس چیز کو لے کر یہ تھا کہ اتنی بڑی آرمی ہے، اور نماز پڑھنے کا جب وقت ہوتا تھا، تو نماز کے لیے یہ سوچے تھے کہیں ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو یہ نہیں ہو کہ یہ آرمی اٹیک کر دے ہمیں۔ تو اس وقت میں جو صلاۃ الخوف ہے وہ آئی تھی، جو اس کی فقہ میں ملتی ہے، وہیں سے ملتی ہے کہ اس وقت میں نازل ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ صلاۃ الخوف پڑھیں۔ صلاۃ الخوف جو ہوتی ہے، امام لیڈ کرتا رہتا ہے۔ آرمی کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجئے کہ بہت بڑی آرمی ہے، اس میں سے آدھی آرمی جو ہے نماز پڑھے گی، 2 رکعت پڑھے گی، مان لیجیے 4 رکعت کی جس سے نماز ہو رہی ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھے گی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے گی، اور جو پیچھے لوگ ہیں، کچھ آدھے لوگ جو ہوں گے نماز پڑھیں گے، آدھے لوگ پیچھے سے پروٹیکشن دیتے رہیں گے، پروٹیکٹ کرتے رہیں گے آرمی کو کہ کوئی حملہ نہ کرے۔ جب وہ 2 رکعت پڑھ لیں گے، امام کی 2 رکعت ہو جائیں گی، تو وہ سلام پھیر لیں گے اور امام بیٹھا رہے گا۔ جب وہ سلام پھیر کر کے چلے جائیں گے، امام کھڑا ہوگا، تو پیچھے سے جو لوگ اب تک پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ لوگ آ کر نیت باندھیں گے، اور وہ آ کر کے اپنی جو 2 رکعت ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس طریقے سے امام کی تو 4 رکعت ہو جائیں گی پوری، اور ان لوگوں کی 2 رکعت ہو جائیں گی، یہ سلام پھیر لیں گے، یہ لوگ جا کر کے پھر پیچھے چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے جن لوگوں کی پہلے نماز رہ گئی تھی، وہ لوگ آ کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے پورا جو صلاۃ الخوف تھی، اس کا پورا جو آپ کہیں کہ فقہ ہمیں یہیں سے ملتی ہے، کہ یہاں پر پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ حکم کے صلاۃ الخوف پڑھیں، یہاں پر صلاۃ الخوف پڑھتے ہیں۔ خیر یہاں سے وہ لوگ جو ہیں، جو بنو غطفان کے قبیلے والے تھے، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن وہاں پر رکتے ہیں، 1-2-3 دن، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے پھر مدینہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسی میں ہمیں ایک اور ملتا ہے، اگر ہم الرحیق المختوم دیکھیں یا ابن اسحاق میں بھی دیکھیں، تو ایک اور ہمیں ملتا ہے دا سیکنڈ بیٹل آف بدر، جو احد میں ایک آپ کہیں کہ بنو ابو سفیان جو تھے، انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہم 1 سال بعد ہمارا اپوائنٹمنٹ ہے، ہم پھر سے ملیں گے بدر کے میدان میں، وہاں ہم جنگ ہوگی، وہاں پر ڈیسائیڈ کریں گے، اصلی فیصلہ وہاں پر ہوگا۔ تو رسول اللہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر لڑیں گے بدر میں۔ تو جب 1 سال پورا گزر جاتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری آرمی کو لے کر کے نکلتے ہیں مسلمانوں کی، اور وہاں پہنچتے ہیں بدر کے میدان میں۔ بدر کے میدان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، تو وہاں پر بدر سے کچھ پہلے قریش بھی اپنی آرمی لے کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کافی بڑی ان کی آرمی ہوتی ہے، اور لگ بھگ یہ آتا ہے کہ اس میں 2500 لوگ تھے قریش کی آرمی میں، 2500 لوگ تھے، اور بدر سے کچھ پہلے ہی وہاں پر وہ کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ابو سفیان کو یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان ہو سکتا ہے آئے نہیں، ہم اپنا جا کر کے رعب ڈالیں گے بدر پہنچ کر کے، اور پھر وہاں سے واپس آ جائیں گے، جنگ تو کوئی ہوگی نہیں۔ لیکن جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بھی اپنی آرمی لے کر کے اپنا فوج لے کر کے اور بدر پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو ابو سفیان جو ہے بہانے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں روایتوں سے یہی ملتا ہے، جو کہ الرحیق المختوم میں بھی ملتا ہے، اور ابن اسحاق میں بھی ہمیں ملتا ہے، کہ وہ وہاں سے ایکسکیوزز دینا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جنگ ہوگی نہیں، ہمیں پتہ ہے، اور جنگ لڑ کر کے ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے،
بلکہ ہم اپنے اگر گھروں کو جائیں تو یہ کھیتی باڑی کا ٹائم ہے اور فصلیں بالکل تیار کھڑی ہوئی ہیں، تو ہم اپنی فصلوں کو دیکھیں اور اپنا کاروبار بزنس ان چیزوں میں لگیں، نہ کہ ہم جنگ میں لڑیں۔ اور میں تو واپس جا رہا ہوں، جو لوگ بھی واپس جانا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو بہت سارے لوگ جو ان کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں اور پوری آرمی ان کی بعد میں چلی جاتی ہے اور رکتی نہیں ہے، تو کوئی جنگ نہیں ہوتی ہے ایکچولی، لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش جو ہیں وہ وہاں پر آئیں اور پورے پھر سے جو ایک اتنی سچویشن کو رسول اللہ سنبھال رہے ہیں ان کی پھر جو آپ کو ملٹری پوزیشن پہ پھر کویشچن کرنے لگے لوگ، اور یہ سمجھیں کہ مسلمان ڈر گئے اور وہ ڈر کر کے نہیں آئے وہاں پر۔ تو وہاں سے ابو سفیان اپنی آرمی لے کر کے، پوری قریش آرمی جو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ 8 دن تک وہاں پر رکتے ہیں، جو بدر کا میدان تھا وہاں، اور وہاں پر ٹریڈ بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاروبار بھی کرتے ہیں، کچھ خرید فروخت بھی کرتے ہیں۔ اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیبرنگ ٹرائبس تھیں، جو آس پاس کے قبیلے تھے، چھوٹے جو سب ٹرائبس تھیں، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائنسز کرتے ہیں، کانٹریکٹس کرتے ہیں کہ آپ قریش کا ساتھ نہیں دیں گے، اور آپ جو ہیں یا تو ہمارے ساتھ، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو پھر ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ، یا پھر آپ ہماری بات کو ہمارے ساتھ الائنس میں آ جائیے۔ تو اس وقت میں یہی ساری چیزیں ہوا کرتے ہیں، یا تو آپ کسی کے ساتھ الائنس ہوا کرتے تھے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے ہیں، یا پھر وہ جو دوسری بڑی ٹرائب ہوتی تھی وہ جنگ کر کر کے ان کو ختم کر دیا کرتی تھی۔ تو وہ الائنس کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کافی فروٹفل ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر، کیونکہ جو قریش آئے نہیں تھے ان کے اوپر بھی رعب پڑا اور وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور جو آس پاس کے نیبرنگ ٹرائبس تھے وہاں پر سب ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ الائنس بھی کیا۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیلنس بنا دیا پھر سے، وہ جو ایک ریپوٹیشن، ملٹری ریپوٹیشن ختم ہو رہی تھی مسلمانوں کی، اس ملٹری ریپوٹیشن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے ریوائیو کر دیا کہ اب مسلمان جو ہیں ڈرے ہوئے نہیں ہیں، مسلمان ہاں نقصان ہوا ضرور احد میں، لیکن مسلمان پھر سے واپس کھڑے ہو گئے ہیں، اور ان کی آرمی جو ہے پھر پورے طریقے سے تیار ہے کسی بھی آرمی سے، کسی بھی جتھے سے لڑنے کی۔ اب اس میں ایک ایکسپیڈیشن رہ جاتا ہے صرف، جس کو ہم آج ہی ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ ایکسپیڈیشن ہے ذمات الجندل کا۔ اور جو میں نے آپ کو بتایا ابھی سیکنڈ بیٹل آف بدر جہاں پر مسلمان گئے تھے، قریش آرمی آئی نہیں، واپس چلی گئی تھی، اس کے 6 مہینے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انفو ملتی ہے کہ جو سیریا کے آس پاس بارڈر پر کچھ ٹرائبز ہیں، وہ وہاں پر ایک جگہ ہے ذمات الجندل، وہاں پر ہائی وے رابری کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے قافلے جاتے ہیں بزنس کرنے کے لیے سیریا، وہ وہاں پر ہائی وے رابری کر رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، ان کا جو مال ہے وہ لوٹ رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ ایک ٹروپس جمع کر رہے ہیں اپنی، یعنی کہ فوج جمع کر رہے ہیں آ کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ 5 ہجری ربیع الاول 5 ہجری کا یہ واقعہ ہے پورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگ بھگ روایتوں میں آتا ہے 1000 صحابہ کرام کی فوج کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتھا لے کر کے نکلتے ہیں، پوری آرمی ایکسپیڈیشن ہوتا ہے یہ، اور ایک آرمی 1000 لوگوں کی آرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے نکلتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اس ویسینٹی میں ذمات الجندل میں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی جو ٹرائب تھی، جو کہ آپ کہیں کہ ریڈز کر رہی تھی اور پریشان کر رہی تھی مسلمانوں کو اور ہائی وے رابری کر رہی تھی، وہ جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہے، وہاں سے چلی جاتی ہے، اور اپنے پیچھے کافی ان کا جو آپ کہیں کہ کیٹلز ہوتی ہیں، شیپس ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے چاہتے ہیں جلدی میں لے کر کے، جب ان کو پتہ چلتا ہو کہ مسلمان اپنا جتھا لے کر کے آ رہے ہیں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے۔ مسلمان اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، جتنا بھی لائف سٹاک تھا وہاں پر ملتے ہیں مسلمانوں کو، اور مسلمان جو ہے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن اپنی آرمی کو روکتے ہیں، 5 دن وہاں پر روکتے ہیں کہ تاکہ وہ آئیں، پتہ چلے، اور اس سے ایک مسلمانوں کی بھی دھاک جمتی ہے کہ ہاں وہاں پر گئے تھے مسلمان، اور ان کے ڈر سے جو دوسری آرمی تھی وہ بھاگ گئی، اور مسلمان ان کی جگہ پر 5 دن رک کر کے واپس آئے ہیں، اور وہاں رکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز پر بھیجتے ہیں صحابہ کرام کو، 10 15 لوگوں کا جتھا، کہ جاؤ جو آس پاس کی ٹرائب ہیں ان سے وہ الائنسز کر کر کے آؤ، ان سے ڈیلنگز کر کر کے آؤ۔ وہاں جاتے ہیں ان تک بھی، اب وہاں تک بھی سوچیے آپ، مدینہ سے لے کر کے وہاں تک سیریا کے جو بارڈرز ہیں وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی آرمی کو لے کر کے جاتے ہیں، اور آس پاس کی جو ٹرائبس تھیں، جو کہ آپ کہیں کہ ایک روٹ تھا مسلمانوں کے لیے نکلنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، ان سے بھی الائنس کر کر کے آتے ہیں کہ آگے آنے والے فیوچر میں وہ مسلمانوں کے اوپر اٹیک نہ کریں اور اس ٹرائب کا ساتھ نہ دیں جو مسلمانوں کے قافلوں پر اٹیک کر رہی تھی۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے کہ جو یہودی تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کیا، ایک کو نکالا باہر شہر سے، دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ کو رینیو کیا، اور وہ تابع میں ہیں ابھی مسلمانوں کے۔ دوسرا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو ہیپوکریٹس تھے وہ بھی سائلنس ہو گئے، بالکل جو منافق تھے بالکل نہیں بولے، کہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو پورا ایونٹ ہوا بنی نذیر کا، جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ ان کا سردار تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں پوری اپنی فوج لے کر کے آؤں گا، وہ اپنی فوج لے کر کے نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ ڈر گیا
اور وہ اس نے اپنی جو آواز جو کہتے ہیں نہیں اٹھائی وہاں پر، بغاوت نہیں کی اس نے وہاں پر، اور وہ سائلنس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، جوئش ٹرائبس کو وہاں سے ایکسپیل کر دیا جو کہ مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو رہی تھی، جو کانٹریکٹ کو بریچ کر رہی تھی. آس پاس کی جتنی بھی ٹرائبس تھیں، مدینہ کی بھی، اور آپ کہیں کہ سیریا تک جو آس پاس کی ٹرائبس تھی جو ان کا پورا روٹ تھا، ٹریڈ روٹ، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے الائنسز کی. اب چاہے انہیں مجبوری میں ہی نیبرلینس دکھانی پڑ رہی ہو، اپنی اچھا آپ برتاؤ رکھنا پڑ رہا رسول اللہ کے ساتھ، الائنس میں آ رہے ہیں رسول اللہ کے، لیکن وہ الائنس میں آ گیا، مسلمانوں کے لیے کوئی تھریٹ نہیں تھے، وہ پریشانی نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جو بیڈوئن ٹرائبس تھے، جو بدو قبیلے تھے آس پاس کے، وہ لوگ جو اگر پلاننگس کر رہے تھے تو ان کے بھی آپ کہیں حوصلوں کو توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے. اور جو قریش تھے، قریش کے تو ویسے ہی آپ کہیں کہ اب ان میں وہ چیز نہیں دکھ رہی تھی کہ ہم جا کر کے اٹیک کریں، مسلمانوں کو ختم کریں، کیونکہ وہ آئے تھے بدر کے پاس لیکن وہیں سے واپس چلے گئے تھے. تو ان ساری چیزوں کو جو آپ کہیں کہ ایک ملٹری ریپوٹیشن تھی مسلمانوں کی، جس کو ایک بہت بڑا ڈینٹ لگا تھا، بہت بڑی آپ کہیں کہ اس کو نقصان پہنچا تھا احد میں، اس سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ، اور جو بار بار کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ لیڈر، اور کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں ہی واز دا بیسٹ. وہ اس کو ایکسپلین کرنے کا بھی یہاں پر موقع نہیں ہے کیونکہ کلاس ہماری کافی لمبی ہو جائے گی پھر. تو رہا یہاں پر اگر ہم ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملٹری جینیس ہمیں پتہ چلتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ بیسٹ لیڈر تھے. ملٹری پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اتنے کم وقت میں ہی مسلمانوں کی جو ملٹری ریپوٹیشن تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے وہیں لا کر کے کھڑا کر دیا، ایون اس سے اوپر ایک اسٹیپ پہنچا دیا. اور اب پھر جو ہے مسلمانوں کی وہی دبدبہ، وہی دھاک پورے جو آپ کہیں کہ جزیرہ نماء عرب تھا، جو حجاز کا اور نجد کا ریجن تھا، وہاں پر پھر سے اسی طریقے سے مسلمانوں کی اسٹیبلش ہو گئی ملٹری ریپوٹیشن. تو آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. اب آگے آنے والی کلاسز میں ہم جو آگے کے واقعات ہیں، جو بڑے واقعات ہیں انشاءاللہ، جو کچھ 2-3 بڑی جنگیں انشاءاللہ ان کو آنے والی کلاسز میں ہم ڈسکس کریں گے. باقی آج کی کلاس میں جو اگر کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، یا کچھ ایسا کویشچن ہو جو آپ کو پوچھنا ہو، یا سیرت میں ابھی تک جتنے بھی کلاسز ہو گئی ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائیں. اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اسے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.